رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اپنے علم سے عطا فرمایا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. دنیا کے بادشاہ اپنا قانون ڈنڈے سے تسلیم کرواتے ہیں، منواتے ہیں، کوئی سزا جزا کا نظام ہے. اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ تو دے دیا ہے اور چلنا آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میرے بندے راستہ میں نے بتا دیا ہے. ایک میری فرمان برداری والا ہے جس کا نام اسلام ہے، ایک نافرمانی کا راستہ ہے جس سے چلنا تجھے ناکام کر دے گا. تیری مرضی ہے تو چل. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. تمہیں دونوں راستے بتا دیے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. تیری مرضی میری مان. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تیری مرضی میرا انکار کر دے، یہ میری بات کو ٹھکرا دے. یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنی بات طاقت سے منواتی ہیں. اگر اللہ طاقت استعمال کرتا تو یہ 5 فٹ کے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء. تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. تمہارا بنانا بڑا کام ہے یا زمین آسمان کا بنانا؟ تو اتنی بڑی مخلوق کو تمہارے اللہ نے قابو کیا ہوا ہے، تم مجھے قابو کر سکتا ہے؟ تو کوئی آدمی اللہ کو نافرمانی پر چلے نہیں. لیکن اس کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے اور انسان کو دونوں طاقتیں دے کر اختیار دے دیا ہے. چلو طاقت استعمال کرتا تو کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی مسلمان شراب نہ پیتا، کوئی زنا نہ کرتا، کوئی سود پہ کام نہ کرتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہوتا، کوئی جوا نہ کھیلتا، کوئی ظلم نہ کرتا، کوئی قبضے نہ کرتا. تو اللہ کو طاقت ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. لیکن میرے بھائیو، موت تک ایک مہلت ہے، اس کے بعد نتیجہ سامنے آ جائے. تو اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے اور یہاں بھی چین کی زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ ہے اسلام. اسلام شروع ہوتا ہے عبادات سے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. ایک ایمان ہے، ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. بنیاد نہ ہو تو گھر تو نہیں بن سکتا، بنیاد نہ ہو مسجد نہیں بن سکتی، دفتر نہیں بن سکتا. جس معاشرے سے ایمان کی باہر نکل جائے، نماز نکل جائے، روزہ نکل جائے، مالدار زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، وہ معاشرہ اسلام پہ آ نہیں سکتا. اب کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران آ جائے اور کہے کہ میں اس سارے معاشرے کو سیدھا کر دوں گا، نہیں کر سکتا. یہ ایسا ہی ہے کوئی آدمی کہے میں بنیاد سے بغیر 20 منزلہ بلڈنگ کھڑی کروں گا، کوئی مجھے روک کے دکھائے. روکے گا تو کوئی نہیں، لیکن وہ بلڈنگ خود گر جائے گی، سارا پیسہ ضائع ہو جائے. تو کسی بھی معاشرے کو اسلام پر آنے کے لیے پہلے 5 چیزیں ہیں. ایمان کی طاقت ہو کہ اللہ پر ایسی نظر ہو کہ اس کی نافرمانی کا تصور ہی آدمی کانپنے لگ جائے، اور اللہ کے رسول کی اتنی عظمت ہو تو اس کے ہر طریقے پر جان قربان کر. یہ جو دیکھو نا، ہم 1 انچ زمین پہ لڑائی کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک تاجر کے پاس میں بیٹھا تھا، وہ بہت بڑا تاجر تھا. تو کوئی آیا اس کے پاس مال لینے والا، تو اس نے 4 آنے کے سودے پر مال نہیں دیا، کہ نہیں چلے جاؤ. وہ 4 آنے گھٹا رہا تھا، وہ 4 آنے نہیں گھٹا رہا تھا. انہوں نے کہا چلے جاؤ. میں زمیندار، میں نے کیا پتا ہے کہ چکر میں اللہ کا بندہ چوانی میں اگر تم گاڑ چھڑ دیتا، مگر تمہیں چوانی نظر آ رہی تو 6 کروڑ ہیں. یہ 4 آنے کروڑوں کے فرق ڈالتے ہیں.
اس لیے ہم پسینہ بہاتے ہیں کہ تو اندر 4 آنے نظر آؤں. تو ہم 4 آنے پر پیچھے کروڑوں دیکھتے ہیں. اور یہ جو اکمل خود بھی پلاٹوں کے کام کرتا ہے, یہ کیسے ناپتے ہیں 1 انچ آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو, کہ 1 انچ آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ ان چیزوں کی قیمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے رسول کی قیمت کوئی نہیں بیٹھی ہوئی, اور اس کو کوئی دل میں زبردستی ڈال نہیں سکتا ہے. اور جب اللہ کے رسول کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے تو پھر آدمی ایسے ہی دیوانوں کی طرح ڈھونڈتا ہے, یہاں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے, یہاں میرے نبی کی کیا سنت ہے, یہاں میرے نبی نے کیا کیا. پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے. ہمارا مضمون یہ کہ جان بچاؤ ہے, اپن بھی چل جائے تو رسول بھی خوش ہو جائے. اب یہ جو باتیں ہو تو سکتی نہیں تھی, کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول سے ویسی محبت نہیں, وہ تعلق نہیں کہ جو مجھے غلامی پہ لے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کٹھے جا رہے تھے, تو اللہ کے نبی کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی, آگے گزر گئے. جب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے. بھائی وہ تو ایک دفعہ لوگوں نے کہا یہاں کچھ نہیں, ٹھوکر کیوں کھاتے ہو؟ کہا یہاں اللہ کے نبی نے ٹھوکر کھائی. اب اللہ کی قسم یہ سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے, لیکن یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ جو بے ساختہ بھی میرے نبی نے کیا میں نے کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو دکھایا, ایک سامنے گئے جیسے پیشاب کیا اور پھر واپس آ گئے. پھر اپنے غلام سے کہنے لگے نافع تیرا کیا خیال ہے, میں کہاں گیا تھا؟ تازی پیشاب کرنے کا نہیں, میرا تو ابھی بھی وضو ہے. تو کہا تو پھر یہ کیا کیا؟ کہا جب میں حج سے واپس آ رہا تھا تو اس کو ہٹا دو. جب میں حج سے واپس آ رہا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ, تو یہاں اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا, استنجا کیا. مجھے تو پیشاب کی حاجت نہیں تھی, میرا تو اب بھی وضو تھا. میرا جی چاہا میں اپنے محبوب کی نقل اتاروں. تو اب یہ سنت نہیں ہے, یہ عشق اور محبت ہے. اب ہمیں محبت نہیں ہے, محبت اطاعت کہلاتی ہے. ہم لوگوں کو زبردستی گاڑیاں رکھوا دیں جیسے طالبان نے کیا, کیا ہوگا؟ وہ باہر جا کر پھر سیو کرا دیں. تو جب تک اندر محبت نہیں ہوگی, دیکھو نا بیج اندر میں طاقتور ہوتا ہے نا تو پھر وہ سب ہو کے باہر نکلتا ہے. تم کھوکھلے بیج کو ڈنڈے مارو, بھائی ساوا پتا کاٹ, وہ کیا کروں میں اندروں مویا پہ پتے کتوں کٹا. تو جس معاشرے میں سے اللہ کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی اس میں سے سبزہ نہیں لے سکتے. جیسے آپ کھوکھلے بیج سے سبز پتا نہیں لے سکتے, ایسے ہی بھائیو جب ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس سے آپ اللہ سے رسول کی محبت نہیں لے سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اللہ کے نبی کا طریقہ ٹھکرا دیتے. میں صرف ایک گاڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری زندگی ہے میرے نبی کا طریقہ, صرف ایک گاڑی نہیں ہے. جب سنت سے ہمارا لوگ صرف گاڑی لیتے ہیں, جو میرے نبی کی زندگی کا ایک حصہ ہے, لیکن ایک پوری زندگی ہے. وہ محبت سے آدمی اس میں ڈھلتا ہے, طاقت سے نہیں. وہ ابو نواس ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے اصبحت اعدائی فصرت احبهم اذ كان حبي منك حبي منهم, کہ تو نے میرے دشمنوں سے جب اپنی محبوب سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تیری محبت ہے میرے دشمنوں کے ساتھ, تو مجھے دشمن بھی پیارے لگنے لگے ہیں, کیونکہ میں تو تیری محبت کا دیوانہ ہوں. جدھر تیرا میلان ہوگا میرا بھی ادھر ہی ہوگا. تو میرے دشمنوں سے بھی پیار کرے گی تو میں ان سے بھی پیار کروں. یہ ایک عورت کی محبت میں ایک پاگل انسان کہہ رہا ہے. تو اللہ اس کے رسول سے جب محبت ہوتی ہے تو زندگی اپنے آپ سانچے میں ڈھلتی ہے, اسے ڈنڈے سے ڈھالا نہیں جا سکتا. تو جس معاشرے میں یہ ایمان کی خوشبو نہ ہو اس پر کوئی ایمان کی حکومت کھڑی نہیں کر سکتا. جس معاشرے میں 95% لوگ بے نمازی ہوں اس معاشرے پہ اسلام قائم نہیں ہو سکتا. جس معاشرے میں 100 مالدار آدمی زکات نہ دیتا ہو, 100 میں 95, 100 میں 5 نمازی مل جاتے ہیں, 100 مالدار اکٹھے کرو ایک بھی زکات دینے والا نہیں,
کوئی 10,000 इकट्ठे करो तो शायद उसमें एक मालदार ज़कात देने वाला हो, तो ज़कात देना इतना खत्म हो चुका है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम की बुनियाद है इबादत। हुकूमत इबादत नहीं करवा सकती। ये दिल की दुनिया है जिसमें ये सारा जहान बनता है, ये अंदर का निजाम है, अंदर का निजाम। यहाँ से बात निकलती है, दिल दरिया समुद्रों डूबे, कौन बिलांडियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंश मुहाने हो। ये है अंदर का निजाम, इसको आप ताकत से नहीं चला सकते हो। हमारे हाथ में हुकूमत दो, हम सबको सीधा कर देंगे, ये बेवकूफों वाली बात। ये पंखे को आप डंडे से नहीं चला सकते, अंदर की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। ऐसे ही इंसान को डंडे से नहीं चला सकते, उसके अंदर ईमान की रोशनी जलानी पड़ेगी। अब उसे कोई जला नहीं सकता है, वो मैं खुद कोशिश करूंगा तो अल्लाह अता फरमाए। तो ये एक बुनियाद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान। जब ईमान मजबूत होता है तो बाकी जिंदगी में अपने आप वो आसार, जब फसल अच्छी होती है तो बतलाती है कि मेरा फल देखो, मेरा फूल देखो, मेरी महक देखो, मेरा छाया देखो। जब जड़ें उसकी उखड़ जाती हैं, अब बीमारी लग जाती है, तो उसका पीलापन और उसके पत्तों का मुरझाना बता रहा होता है कि काम अंदर से खराब है, बाहर से खराब नहीं है। तो ये हमारी बुनियाद है। बुनियाद को इमारत नहीं कहते, बुनियाद को घर नहीं कहते, बुनियाद तो एक इब्तदाई काम है जिससे अब इमारत चलेगी। मैं ये बता रहा था कि अगर ये चीज ना हो तो वो फर्द हो या मुआशरा हो, इस्लाम पे नहीं आ सकता है। चाहे वो फर्द हो या वो मुआशरा हो, वो इस्लाम पे नहीं आ सकता। इस्लाम पर आने के लिए अंदर की ताकत चाहिए, अल्लाह के रसूल के सांचे में ढलने के लिए अंदर की ताकत चाहिए। कितनी आसानी से लोग कहते हैं दिल नहीं करता, दिल नहीं, कितनी आसानी से कहते, और अपने कारोबार के कितने गुलाम बन के चलते हैं, अपने काम के कितने पाबंद बन के चलते हैं। हर आदमी कोई कारोबार अपनी खुशी से कर रहा होता है, कितनी पाबंदियों में जकड़ते हुए जा रहा होता है। रोजाना लोग ड्यूटी पर खुशी से जाते हैं, कितनी मुश्किलों से जाते हैं। तो खैर बहरहाल एक दुखड़ा है, ये चीज, ये बुनियाद बन गई। अब इस बुनियाद से घर बनाना है, अब अभी घर बनेगा। तो एक ये बुनियाद इस्लाम वाला फंक्शन, ये हदीस बताती है कि इस्लाम शुरू कहाँ से होता है, इबादत से शुरू होता है। मुआशरा इबादत गुजार होगा तो इससे इस्लाम की इमारत कायम हो सकती है, और इसमें अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के फूल खिल सकते हैं, और सारे मुआशरे में सुन्नत नबी की जिंदा हो सकती है। इसकी जो तकमील है, इस्लाम मुकम्मल कहाँ जाके होता है, तो एक दूसरी हदीस को साथ जोड़ें तो उससे पता चलता है कि इस्लाम मुकम्मल कहाँ पे होता है। तो अल्लाह ताला के नबी का फरमान है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे अखलाक पूरे कर दूं, मुकम्मल कर, तुम्हें तुम्हारे अखलाक सिखाकर तुम्हें मुकम्मल करने आया हूँ। तो ये एक इशारा है कि दीन भी मुकम्मल होता है जब अखलाक अच्छे हों, और इंसान भी उस वक्त मुकम्मल इंसान बनता है जब अखलाक अच्छे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, अय्युहन नास ला तगुर्रन्नकुम तमतमतुर रजुल बिल्लैल फी सलातिही, लोगों तुम्हें किसी आदमी का तहज्जुद की नमाज में रोना और आंसू बहाना धोखे में न डाल दे कि बड़ी पहुंची हुई सरकार है और बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। मैं तुम्हें बताता हूँ पहुंचा हुआ इंसान कौन है। इन्नर रजुल रजुल, कामिल इंसान कौन है? मन अद्दल अमानत इज़ा तुमिन, जो अमानत में खयानत न करे। वमन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और जो किसी मुसलमान को जबान और हाथ से तकलीफ न पहुंचाए, वो कामिल मुसलमान है। तो अच्छे अखलाक दीन को भी मुकम्मल करते हैं और अच्छे अखलाक इंसान को भी मुकम्मल करते हैं। इंसानी तकमील भी अच्छे अखलाक पर है और दीन की तकमील भी अच्छे अखलाक पर है। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम, उतम्मिम का जो लफ्ज है ये इशारा कर रहा है कि मेरा जो लाया हुआ दीन है ये मुकम्मल होगा जब तुम्हारे अखलाक अच्छे होंगे, और जब दीन मुकम्मल होगा तो तुम भी मुकम्मल हो जाओगे। पूरे दीन पे चलने वाला पूरा इंसान है, तो पूरा मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसका बोल मीठा हो, जिसका मामला दुरुस्त हो, जिसकी ज़बान ग़ीबत से पाक हो, गाली से पाक हो, झूठ से पाक हो, लोगों की बेइज्जती करने से जिसकी ज़बान पाक हो, ये अच्छे अखलाक वाला इंसान है। जिसका हाथ किसी की बेइज्जती के लिए न उठे, किसी की जायदाद जमीन पर कब्जे के लिए न उठे। तो मैंने आपको मुकम्मल इस्लाम की एक दो हदीसों के जरिए तस्वीर पेश की है। शुरू कहाँ से होता है? दुनिया, इबादत से शुरू होता है बुनियाद। मुकम्मल कहाँ होता है? उसमें अच्छे अखलाक पर जाकर ये मुकम्मल होता है।
عبادت سے شروع ہوتا ہے، اچھے اخلاق پر مکمل ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا کامل انسان ہے اور اچھے اخلاق والا کامل ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ کامل درجے کا سب سے افضل مسلمان ہے۔ اب کسی کو تکلیف نہ دینا اور کسی کو تکلیف نہ دینا، ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچانا، یہ اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے، آخری، اس سے نیچے تو کوئی درجہ ہی نہیں کہ بھائی میں اکمل کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤں، یہ اچھے اخلاق کی سب سے آخری سطح ہے۔ اس سے نیچے تو اخلاق ہے ہی نہیں، اس سے نیچے تو بد اخلاقی شروع ہو رہی، یہ آخری درجہ ہے کہ آپ مجھے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤں، میں آپ کو نہ پہنچاؤں، میں آخری درجہ اخلاق کا پالوں تو میں کامل مسلمان بن جاتا ہوں، کامل درجے کا۔ اور اگر میں اخلاق میں اعلیٰ درجہ پالوں گا تو پھر میرا درجہ کہاں جائے گا؟ ایک نمبر اگر آدمی اخلاق میں لے لے تو 100 نمبر اسلام میں لے لیتا ہے، تو اگر وہ 100 نمبر اخلاق میں لے لے تو اسلام میں کہاں جائے گا؟ تو ایک حدیث اور جوڑ دو، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ بھائی کوئی نبی بن سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کا انتخاب ہے نا، یہ تھوڑا ہی 40 سال الٹے لٹک کے عبادت کی اور 40 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کی، جو نہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا یہ خرافات ہیں، ساری فضولیات ہیں۔ وہی عبادت ہے جو میرے نبی کے طریقے سے ہے، جو میرے نبی نے کیا ہے وہی اللہ تک ملانے کا ذریعہ ہے۔ تو خیر کوئی کتنا ہی جان لگا لے، نبی آن سکتا ہے؟ نبی تو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ سبحان کاد الحلیم ان یکون نبیا۔ اور یہ بات ہے بھی کس موقع کی؟ ایک کافر نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت عمر نے کہا اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑاؤں؟ مسلمان نہیں ہے، کافر، اور اللہ کے نبی کو دھمکی دے رہا ہے اگر تیری میری قوم کا نام ہو تو سلام دو، تو میں خود تیری گردن اڑا دیتا۔ تو جو آدمی یہاں تک پہنچ چکا ہو کہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہوں میں تیری گردن اڑا دوں، تو عمر کو حق پہنچتا ہے کہ کہے کہ میں اس کی اڑاؤں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول کہہ رہا عمر عمر صبر، تمہیں پتہ نہیں ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ یعنی اس میں اور نبوت میں بس یہی فرق رہ جاتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، باقی سب کچھ نبی نہیں بن سکتا، وہ تو اللہ کا انتخاب۔ تو میرے بھائیو، ہماری تو عبادت کا ہی جنازہ نکلا ہوا ہے، تو میں اخلاق کیا رہوں؟ بنیاد ہی کوئی نہیں تو لنٹر بھی گل کتنے کریے ہیں، یہ تو لنٹر آخری درجے کی بات ہے کہ بھائی اخلاق کی تکمیل کب ہوگی؟ جب نیچے سے دیواریں کھڑی ہوں، بنیاد بنے، دیواریں کھڑی ہوں، پھر لنٹر پڑے گا، بنیاد ہی کوئی نہیں۔ لیکن بہرحال میں آپ کو 2 حدیثوں سے اسلام کی پوری تصویر بتا رہا ہوں کہ اسلام کی پوری شکل ہے، بندگی سے شروع ہوتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اچھے اخلاق اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میری ضمانت ہے تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اپنی ضمانت کیوں دی ہے؟ ضمانت کیوں دی ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ نماز سے ضمانت نہیں دی، نماز سے خوشخبری ہے، 5 وقت نماز پڑھو اللہ جنت دے گا، خوشخبری ہے۔ روزے رکھو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا اور جنت کے دروازے ریان سے داخل کرے گا۔ حج کرو تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو، اور تمہارا حج قبول ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے جنت دے گا۔ میں بتا رہا ہوں سارے، لیکن اچھے اخلاق سے وعدہ نہیں ہے، ضمانت ہے، ضمانت کہ میں ضامن۔ اور ضامن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والزعیم غارم۔ حج تو آخری حج میں جو آپ نے خطبہ دیا اس میں ایک جملہ ہے والزعیم غارم، جس نے ضمانت اٹھائی، جس کی اٹھائی، اگر وہ مکر گیا تو ضمانت اٹھانے والے کو بھرنا پڑے گا۔
ضمانت اس چیز کا نام ہے کہ وہ تمہاری ذمہ آئے گی، سوچ سمجھ کے اٹھاؤ. تو میرا نبی کہہ رہا ہے میں ضامن. اب وہ مکرنے والا نہیں ہے، کرنے والا ہے، کیونکہ جنت کی چابی اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اللہ میرے ہاتھ میں دے دے گا تیرے حوالے. تو لہٰذا ان کا میں ضامن، میری ضمانت کا اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. میرے بھائیو، کسی بھی گھر کو آباد کرنے کے لیے سونا چاندی زیور نہیں ہوتا، اچھے اخلاق ہو. چاہے نئی شادی ہو رہی ہو چاہے پہلے سے ہو، اچھے اخلاق کی واحد عمل ہے جس سے امیر کا گھر بھی بستا ہے اور غریب کا گھر بھی بستا ہے. اتنے تولے سونا دے دیا، اتنی ہیرے کی انگوٹھیاں دے دیں اور گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، یہ تو تھوڑی دیر کا سامان ہے، یہ ویسے بھی فضولیات ہیں. کون زیور پہنتا ہے، ڈبوں میں پڑا رہ جاتا ہے، اور زکوٰۃ بھی پھر کوئی دیتا ہے. تو یہ ایک ایسی فضول چیز ہے جس نے زندگی کو دکھی کر دیا، اور شادی کو غریب آدمی کے لیے، متوسط آدمی کے لیے شادی کو عذاب بنا دیا ہے. جتنا سونا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، کبھی اتنا لڑکیاں پہنتی، کبھی اتنا کسی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سارا اپنے جسم پہ پہن کر باہر آیا تھا کبھی ہوا؟ تو میرے بھائیوں کوئی بھی گھر ہو اس کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں. وہ زبان کا میٹھا بول ہے اور وہ درگزر کرنا ہے. عرب اپنی بیویوں کو مارتے تھے، رواج تھا، کیونکہ برداشت تھا نہیں. پھر اسلام آیا تو عبادت تو آدمی جلدی پکڑ لیتا ہے، عادت دیر سے بدلتی ہے. عبادات جلدی قابو میں آ جاتی، لیکن عادات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے، دیر لگتی. تو عورتوں نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی سے، ہمارے مرد ہمیں مارتے ہیں. حضرت عائشہ سے آ کے شکایت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو بتایا. تو آپ بڑے جلال میں منبر پر تشریف لائے اور بڑے غصے سے فرمایا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں گھر کی آبادی کا سبب. یہ چیز نام کرا دو، یہ پلاٹ ہمارے نام کرا دو، اتنا زیور دے دو، اتنے کپڑے دے دو. کیا اس سے بھی کبھی خوشیاں ملتی ہیں؟ ایک دفعہ زبان کا بول کڑوا ہو جائے، مہینوں نیند اڑ جاتی، ہفتوں کھانا اچھا نہیں لگتا ہے. تو میرے نبی نے کہا کہ تم اخلاق اچھے کرو، میری ضمانت ہے. کیوں؟ کام بڑا مشکل، ضمانت کیوں دے رہا ہوں؟ کام بڑا مشکل ہے. نماز روزہ تو آسان ہے، لیکن اس زبان کو قابو میں رکھنا اور غصے کے وقت اپنے پر قابو پانا، اور شدید غصے میں بھی اگلے کی عزت کو خراب نہ ہونے دینا، اور ایسا بول زبان سے نہ نکلنے دینا جس سے اگلے کا دل ٹوٹے یا اگلے کی عزت پہ حرف آئے. یہ تو 40 سال الٹے لٹک کر عبادت کرنے سے بھی مشکل کام. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا میری گارنٹی لے لو، میں گارنٹر ہوں، تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. اچھے اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے. حیا اللہ کے ام عائشہ کا فرمان ہے، اچھے اخلاق 10 چیزوں کا نام ہے جس میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے. اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ. حیا کی تکمیل ہے نکاح کے ساتھ. انسان مکمل ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ، اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا کے ساتھ، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ. جس معاشرے میں زنا پھیل جائے وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں نکاح ہو اس معاشرے میں خیر باقی رہتی ہے. تو ایمان مکمل، اسلام مکمل ہوتا ہے، بندگی سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق سے آ کر مکمل ہوتا ہے. اور اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا کے ساتھ. وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ. اچھے اخلاق کی 360 قسمیں ہیں. 360 صفات کا نام ہے اچھے اخلاق. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایک بھی کسی کو مل گئی تو جنت اس سے واجب ہو جائے گی. ایک. ابو بکر سامنے بیٹھے ہوئے، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ
उन 360 में मेरे अंदर कुछ है? साहब ने कहा तेरे अंदर सारे हैं। 360 पूरे, तेरा काम ठोक वाला है, ठोक वाला काम है तेरे अंदर पूरे हैं 360। उन 360 को अल्लाह के नबी ने 3 में बंद कर दिया। 3 में तस्लमन खतार, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, एक तरफा ट्रैफिक चलाओ, वो की कर रहा है ये ना देखो, तुमने क्या करना है ये देखो। वो साढ़े नाल की अंदर असा कोई छोटे पे हो गए, साड़ी कोई छोटी नाक है। मेरे नबी ने कहा ये न कर, तू नाक कटवा ले, तू छोटा बन जाए। तस्लमन खतार, जो तोड़े उससे जोड़ो, जोड़ने वाले से जोड़ना। हाँ, मेरे नबी ने कहा ला तकूनु इम्मा, ला तकूनु इम्मा, बेवकूफ न बन जाना, बेवकूफ न बन जाना। इम्मा का लफ्ज़ बड़ा अजब, आम इस्तेमाल में भी नहीं था, तो सहाबा ने भी गौर से सुना, या रसूल अल्लाह, आंखों से सवाल किया इम्मा का क्या मतलब होता है? तो आपने कहा ये मत कहना कि जो हमारे साथ अच्छा करेगा हम उसके साथ अच्छा करेंगे, जो हमारे साथ बुरा करेगा हम उसके साथ बुरा करेंगे। ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। बेवकूफ न बनना, बेवकूफ न बनना। जो अच्छा करे उसके साथ भी अच्छा करना, और जो बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करना। तो माफ करो भाइयों, मैं और आप आज बड़े बेवकूफ लोग, हालांकि हम तो अपने आप को बड़ा कहना समझते हैं, तो बड़े खाने बन रहे, इतने करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, अरबों का कारोबार कर रहे हैं, इतने साढ़े मुरब्बे ने, इतनी साड़ियां जमीन, पागल चगल जहान दा। क्यों? कि मैं इससे गुस्सा पीना आता है, मैं इसे माफ करना आता है, मैं इसे दरगुजर करना आता है, मैं इसे सर झुकाना आता है। न बनना क्या? तो ये मत जिंदगी का तरीका बनाना कि कोई अच्छा करे तो अच्छा करूंगा, कोई बुरा करे तो बुरा करूंगा। बल्कि क्या करना, मैं 3 बातें बता रहा था। तस्लमन खतार, जो तोड़े जोड़ो, वो तो मन हरमा, जो तुम्हें तुम्हारा हक न दे तुम उसे उसका हक पहुंचा दो। अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई तुम्हें तुम्हारे किसी ऐब का ताना देकर तुम्हारी बेइज्जती कर दे, बड़े मजमे में उसको तो शराबी, तुम्हें भी पता है कि ये सूदखोर है, मिसाल दे रहा हूँ, ये सूद खाने वाला है, तो कोई तुम्हें तुम्हारे ऐब का ताना देकर बेइज्जत करे और तुम भी उसके ऐब को जानते हो तो तुम चुप कर जाना, तुम उसकी इज्जत रख लेना। तुम्हारी चली गई तो मैं जामिन हूं, मैं अल्लाह से जलवाऊंगा, मैं जामिन हूं। जामिन देख लो क्या रहते हैं ये, अल्लाह के बाद इससे बड़ा जामिन है कोई नहीं। मेरी जमानत, तुम्हें कोई तुम्हारे ऐब का ताना देकर बेइज्जत करे और तुम्हें भी उसका पता है कि ये तो मुझसे भी 4 गुना आगे है, चुप कर जाना, उसकी इज्जत रख लेना, तेरी इज्जत मैं अल्लाह से लेकर दूंगा। वचो मन हराम, जो तुम्हें महरूम करे तुम्हारे हक से, तुम उसका हक उससे अदा करो। और तीसरा काम क्या करो, वताफु अम्मन ज़लमत, जो ज्यादती करे माफ कर दो, जो ज्यादती करे दरगुजर कर दो। ये 3 काम तुम करो, मैं गारंटर जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूं। ये 3 काम ही किसी घर की आबादी का सबब और जरिया है। इसी से घर आबाद होते हैं, इसी से मियां बीवी का ताल्लुक बनता है, इसी से माँ बाप औलाद का ताल्लुक बनता है, इसी से भाइयों का ताल्लुक बनता है, इसी से कौम और बरादरी का ताल्लुक बनता है, इसी से पड़ोस अड़ोस हमसाया का ताल्लुक बनता है, इसी से कौमों का ताल्लुक बनता है। जब ये जिंदा होगा तो आपकी दुनिया भी जन्नत बने। अगर ये नहीं होगा मेरे भाइयों तो ये जहान भी आदमी ख्वार है और अगला जहान भी ख्वार है। तो ये नया निकाह हो रहा है हमारे दोस्त का, लेकिन ये बातें मेरी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है और आप सबकी जरूरत है कि हमें इस जबान के ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसको काबू करने का तरीका नहीं। और किसी भी घर को आबाद करना है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, तो उसके लिए अच्छे अखलाक ही आखिरी और अव्वल चीज है। अगर ये नहीं है तो वो घर नहीं चलेगा। पैसों का नाम खुशियां नहीं है, बड़ी गाड़ी आलीशान गाड़ी का नाम खुशी नहीं है। तो अल्लाह के नबी के तरीके में जो आदमी ढलता है उससे ये दौलत नसीब फरमाता है। तो भाइयों, ये निकाह मेरे अल्लाह का बताया हुआ तरीका है जिसके तहत आदमी अपनी जरूरत को सही तरीके से पूरा करता है, जिससे हया मुकम्मल होता है। हया मुकम्मल होता है, अखलाक मुकम्मल होते हैं।
اخلاق مکمل ہوتے ہیں انسان مکمل ہوتا ہے. انسان مکمل ہوتا ہے اس کا دین مکمل ہوتا ہے. دین مکمل ہوتا ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے, اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے, اللہ اس کو دنیا میں بھی جنت کا مزہ دیتا ہے, موت کے بعد بھی اسے اپنی رضا کا پروانہ دیتا ہے. بھائیو یہ زندگی سیکھنی پڑتی ہے. ہم مغرب سے متاثر ہیں اور اصل میں مغرب سے متاثر نہیں ہیں. ہر انسان اپنی شہوت سے متاثر ہے کیونکہ مغرب کے لوگ اپنی شہوت پہ چل رہے ہیں. تو ہر انسان کے اندر یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کروں, جو چاہوں دیکھوں, جو چاہوں سنوں, جو چاہوں کروں, جیسے چاہوں اپنی شہوت کو پورا کروں نکاح سے زنا سے. کیونکہ انسانی اندر میں ایک نفسانی تحریک ہے. تو اس کے امام ہیں مغرب کے لوگ, لہذا ہم اصل میں مغرب کے نقال نہیں ہیں, اصل تو ہم اپنی نفس کے غلام ہیں. وہ چونکہ نفس کی غلامی میں بہت آگے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے آمین کہتے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. میرے بھائیو نفس و شیطان سے لگانے چھڑا کر اللہ اس کے رسول کی غلامی میں دو تو یہ جہان بھی عزت کا ہے, اگلا بھی عزت کا ہے. تو بہت دکھی جہان ہے جہاں مرد عورت کا آزاد اختلاط ہوتا ہے, وہاں معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے گھر کی چار دیواری میں رکھا ہے, مرد کو حکم دیا ہے کما کے لائے, عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے. یہ یہاں سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس نے یورپ کو برباد کر دیا. اب ان کی چونکہ واپسی کی شکل کوئی نہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو بھی برباد کرو. تو ہماری عورت کو باہر نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی عورت باہر نکلی ہے, اب اس کے واپس آنے کی شکل کوئی نہیں. ان کا خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے. میں ابھی آج وہیں سے لندن سے آ رہا ہوں. میں نے وہاں ایک میگزین میں رپورٹ پڑھی جو وہاں کی پاپولیشن پلاننگ اتھارٹی ہے, انہوں نے 27 یورپی ملکوں کا سروے کر کے ایک رپورٹ دی ہے کہ ہر 30 سیکنڈ میں ایک حمل ضائع کیا جا رہا ہے. ہر 30 سیکنڈ میں ایک حمل ضائع کیا جا رہا ہے. اور پچھلے سال سے 9 لاکھ بچے کم پیدا ہوئے ہیں. اور تو 5.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں جن کا کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے. اور وہاں ہر 3 میں 2 گھر میں بچہ کوئی نہیں ہے, اور جس گھر میں اس میں زیادہ زیادہ ایک بچہ ہے. اور ان کا خاندانی نظام اتنا ختم ہو چکا ہے کہ حکومت کے پاس بچوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں اور وہ ایڈ دے رہے ہیں, اشتہار رہے ہیں کہ بچے ہم سے لو, ہم تمہیں خرچہ بھی دیں گے, رہائش بھی دیں گے, ہم سے بچے لو. کیونکہ حرام کے بچے سے نہ ماں کو پیار ہوتا ہے نہ باپ کو. وہ مائیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ تو زبردستی جو ہو جاتا ہے تو باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر وہ حکومت کے گلے میں ہیں اور حکومت اشتہار دے رہی ہے کہ ہم سے پیسے بھی لو, سہولتیں بھی لو اور بچے پال کے دو. اور بچوں کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر شیراز میں روز نفسیات کے وہ کہنے لگے میں بچوں کی نفسیات کا ڈاکٹر. میں نے کہا بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ کہا میری اپائنٹمنٹ 3 سال بعد ملتی ہے, اتنی لمبی قطار ہے. 3 سال بعد میں تاریخ دیتا ہوں ملاقات. خاندانی نظام ٹوٹا ہے, عورت بھی دفتر میں ہے, مرد بھی دفتر میں ہے, شادی ویسے ہی کوئی نہیں ہے. تو پورا نظام زندگی وہ جہنم بن گیا ہے. ہماری یہاں کی زیادہ جو پڑھی لکھی نسل ہے وہ اس سے متاثر ہے. شکر ہے ہمارے دیہات, ہمارا متوسط طبقہ ابھی اس سے متاثر نہیں ہے, لیکن جو زیادہ لوگ پڑھ گئے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو وہ روشن خیال سمجھتے ہیں تو وہ بیچارے اللہ تعالیٰ ہمارے ہی بھائی ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو اس غفلت سے باہر لے آئے. وہ اس کا شکار ہو گئے تو وہ بھی بڑی ہلاکت ہے, بہت بڑی تباہی ہے. جس معاشرے میں مرد عورت اکٹھے ہوں گے وہاں زنا پھیلے گا, جہاں زنا پھیلے گا وہاں اللہ کی لعنت برسے گی, دن رات لعنت برسے گی. اور جہاں اللہ کی لعنت برسے وہاں نہ موسم میں بہار نفع دیتا ہے, نہ سونے چاندی کے ڈھیر نفع دیتے ہیں, وہاں پھر دکھوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا. تو میرے بھائیو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے جس میں ایک طرح باعزت طریقے سے بیٹی والے اپنی بیٹی حوالے کرتے ہیں, نکاح ہوتا ہے اور گواہ ہوتے ہیں. پھر لڑکے کے ذمہ کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے اس لڑکی پہ خرچ کرنا تمہارے ذمہ ہے. ہماری عورت کو اللہ نے گھر میں بٹھایا ہے. ایک تو پردے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, مٹی کٹھی کی, پانی ڈالا, فرشتوں نے ڈالا, پھر گوندھا آٹے کی طرح, پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر وہ کالا ہو گیا, اس میں بلبلے ہما مصنون کالا ہو گیا بلبلے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آج اس کا پتلا بناؤ, تو فرشتوں نے مل کر اس کا پتلا بنا دیا ننگا. آدم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں 40 سال ایسے ہی پڑے رہے. پھر 40 سال کے بعد اللہ نے روح ڈالی اور لباس پہنایا. جب اللہ نے عورت کو پیدا کیا اما حوا کو, تو آدم کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا کہ کب پیدا کیا, کیسے پیدا کیا. فرشتوں کو نہیں پتہ لگنے دیا. آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ان کے پہلو میں الٹے ہاتھ کی طرف سے عورت بیٹھی ہوئی پورے لباس میں,
اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا. حالانکہ اگر اللہ عورت کا بھی مٹی اکٹھی کرتا ہے, اللہ عورت کی مٹی اکٹھی کرتا ادھر تو ایک ہی ڈھیر اکٹھا کر دیتا, آدھے سے آدم بنا دیتا اور آدھے سے ہوا بنا دیتا. تو فرشتوں کیوں تو یہ فرشتوں کے لیے تو مرد عورت برابر, ان میں اندر نہ خواہش نہ نفس. تو اگر عورت کا پتلا ننگا پڑا ہو تو فرشتے کے لیے کیا مسئلہ ہے, اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے. لیکن اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا. آدم کی آنکھ کھلی ہے تو پورے لباس میں ایک عورت کا میں کہا اللہ یہ کون ہے, کہ یہ تیری بیوی. نکاح کا کہ اس کا مہر دو, مہر کا مہر دو. کہ اللہ کیا مہر دوں, کہ میرے آخری نبی پہ درود پڑھ یہ اس کا مہر ہے. تو اس پہ درود پڑھ یہ اس کا مہر ہے. وہ تیری اولاد میں سے ہے تو تو بھی اسی کی تو خیال ہے, تو اس پہ درود پڑھ یہ اس کا, یہ تیرا مہر ہے. پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا. تو جب اس قانون کو توڑا جائے گا, دیکھو یہ مغرب بھی ایسا پاگل نہیں تھا, نہ ایسا ننگا تھا. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں, میری والسٹون کرافٹ. اس نے سب سے پہلے یہ شیشہ چھوڑا تھا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے اور مردوں کے کھانا بچانا کام کریں, کیونکہ اس میں مرد کی لذت تھی اور مرد کے جنسی جذبات کی تسکین تھی. تو انہوں نے بھی اس کو پھر ہائی لائٹ کیا. تو عورت وہاں سوائے ایک کھلونے کے اور باقی کچھ نہیں رہے. 1998 میں اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا کہ تم گھریلو زندگی چاہتی ہو کہ یہ زندگی, تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو زندگی چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں ملے. خامد ختم ہو گئی, یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ, جس کا جی بھر گیا وہ لات مار کے دوسری طرف چلا جائے. تو بھائیو یہ پاک زندگی ہے جو اللہ کا رسول لے کر آئے ہیں, جس کی تکمیل ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اور اپنے بول کا میٹھا ہونا, درگزر کرنا. یہ کائنات درگزر پہ چل رہی, زمین آسمان کی ایک گردش ہے, تو دونوں ایک دوسرے کی رعایت کر کے چل گئے. لیل اور نہار, دن اور رات کی گردش ہے, دونوں ایک دوسرے کی رعایت کرتے چل گئے. موسم ایک دوسرے کے لیے جگہ بناتی ہیں, رات دن کے لیے جگہ بناتی, دن رات کے لیے جگہ بناتا ہے. موسم ایک دوسرے بہار خزاں کے لیے, خزاں بہار کے لیے جگہ بناتی. تو ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانا اس کائنات کا قانون ہے. جو یہ کام سیکھ لے گا اس کا گھر آباد ہو جائے. جو جگہ بنانا نہیں سیکھا, نہیں میں جو ڈٹ جائے گا اس کا گھر ٹوٹ جائے. تو پھر گھر میں جب آدمی بیوی ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, بہنیں ہوتی ہیں, تو ایک عجب کشمکش شروع ہو جاتی. جب شادی ہوتی ہے تو ظاہر بچے کی محبت لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے, تو اب ماں کو حسد شروع ہو جاتا, پالیا میں یا جھولی جھوڑ بھی بیٹھا, اب اس کو وہ حسد شروع ہو جاتا. تو کیونکہ اس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے, اس کو لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اب سارا دن بیوی کے ساتھ ہے. پہلے دعائیں مانگ گیا, میرا پتر بھی شادی کرا, اکمل بھی شادی کرا, ہو گئی. تو میں اکمل کی ماں کی بات نہیں, میری ماں کا بھی یہی حال ہوگا, مر گئی بیچاری. سب کی ماں کا تقریباً الا ماشاء اللہ کوئی لاکھ ماؤں میں ایک ماں سمجھدار ہوتی ہے جو اس کو سمجھتی ہے. ورنہ یہ نفسیات ہمارے معاشرے میں ہے. جب کسی کی بچی گھر جاتی ہے, بچے کا اس سے تعلق بنتا ہے, تو بہنوں کو بھی حسد ہو جاتا ہے اور ماں کو بھی حسد ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کو لڑانا شروع کر دیتی, یہ تو یہ کرتی ہے, یہ تو یہ کرتی, یہ تو یہ کر رہی تھی. وہ اتنی آگے لڑکے میں بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ بیوی کو اپنے مقام پہ رکھے, ماں کو اپنے مقام پہ رکھے, بہنوں کو اپنے مقام پہ رکھے. پھر ایسا ان کو آپس میں گڑبڑ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں زندگی خراب ہو جاتی. کتنے گھروں میں ماں باپ نے طلاق ڈلوا دی, صرف چھوٹی چھوٹی باتیں. بہنوں نے طلاق ڈلوا دی, چھوٹی چھوٹی باتیں. تو اب یہ دائرہ ہے, ماں کا ایک حق ہے, جو اس سے آگے آئے گی تو وہ ذاتی پر اب ماں کی اطاعت نہیں کرنی ہے. بیوی کا ایک حق ہے, وہ اس سے باہر جائے گی تو اب اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. بہنوں کا ایک دائرہ ہے, اس کے اندر ہیں, اس سے باہر جائیں گے تو ان کی اطاعت نہیں ہے. باپ کا ایک حق ہے, اس کے اندر ہے, اس کی اطاعت ہے, اس سے باہر نکلے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہے. لیکن میرا دائرہ کیا ہے یہ تو شریعت بتاتی ہے. شریعت نہ پڑھی, نہ سیکھی, نہ سمجھی, نماز ہی نہیں سیکھی تو معاشرت کون سیکھے گا؟ معاشرت تو بہت اوکھا کام ہے. ہم اپنی ایک پنجابی معاشرت ہم اس کے تحت چل رہے ہیں. اس معاشرت میں کچھ چیزیں قدرتی اسلام کے مطابق ہے وہ ہم کر رہے ہیں, جو اسلام کے مطابق نہیں ہے ہم کہیں ساڑھا رواج ہی کوئی نہیں, ساڑھا ان کی ہوئی رواج ہے. اس سے کہ این نہیں ہوتا ہے. میرے باپ نے اپنی بیٹیوں کو زمینوں کا حصہ دیا تو میرا باپ اور میرا صاحبہ دو ہی بھائی تھے, بہن کو نہیں.
تو میرے پائے نے کہا ایک ہی کتا ہے، کوئی سارا رواج ہے اگے کبھی کہیں دیا حصہ دیتا تو نئی شریعت کا ڈیکھل ہوتا ہے، یوں کہہ رہا ہے تو نئی شریعت کا ڈیکھل ہوتا ہے، اگے کبھی کسی دیا حصہ دیتا ہے وکری شریعت لے آندی ہوتی، قرآن کو شریعت کو کہہ رہا ہے آیا میرا تو وکری شریعت لے آندی ہے۔ تو یہ میں اپنے کلچر کی عکاسی کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے ماحول میں ہیں ہم ان پر پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ اللہ سے ٹکرا جائیں، قرآن سے ٹکرا جائیں، اللہ کے رسول سے ٹکرا جائیں، ہم صرف انہی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں دین کی جو ہمارے ماحول سے پہلے سے مطابقت کا تھی، تو وہاں ہم مسلمان ہیں، اور جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں ہم گناہ گار، اور جیسے گناہ گار ہیں چڑھو کو سارے دین کے تو چلو جلدی کرو، ٹھیک ہوگی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے نا ایسے نہ کر، پورا پورا میری ایمان میں تمہیں بڑے نصیب دوں، پورا پورا میرے رسول کی ایمان میں تمہیں بڑے نصیب دوں۔ تو میرے بھائیو گھر کا ایک دین ہے، تو کیونکہ نئی نئی شادی ہوتی ہے، آنے والی بچی محبت کی محتاج ہوتی، ماں چھوڑ کے آئی ہے، باپ چھوڑ کے، اور جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں ہم گناہ گار، اور جیسے گناہ گار ہیں چڑھو کو سارے دین کے ٹوٹ ڈاؤن چلو جلدی کرو، ٹھیک ہوگی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے نا ایسے نہ کر، پورا پورا میری ایمان میں تمہیں بڑے نفع دوں، پورا پورا میرے رسول کی ایمان میں تمہیں بڑے نفع دوں۔ تو میرے بھائیو گھر کا ایک دین ہے، تو کیونکہ نئی نئی شادی ہوتی ہے، آنے والی بچی محبت کی محتاج ہوتی، ماں چھوڑ کے آئی ہے، باپ چھوڑ کے آئی ہے، بھائی چھوڑ کے آئی ہے، ایک میں بول کہوں گا اور اس پر وہ ساری زندگی کسی کی ہو جائے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ ایک پرائے گھر میں چلی گئی۔ اب وہاں اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سسرال والے کیا کرتے ہیں جاتے اس کو امتحان میں ڈال دیتے، اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تولے گا نا میرے آپ کے عمل، تو سب سے پہلے نماز نہیں تولے گا، ایمان نہیں تولے گا، علم تبلیغ جہاد نہیں تولے گا، اللہ سب سے پہلے فرمائے گا اس کا بیوی بچوں سے جو رویہ ہے وہ پہلے تولا جائے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی اتنی رعایت ہے نا، چاہے کافری کیوں نہ ہو، اللہ کو بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے، جو چیز خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو نا اس سے پیار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سیکھو، ہمارے گھروں میں تلخیاں ہیں، اور اللہ کی قسم پیچھے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، صرف یہ زبان قبول اور اپنی حد کا نہیں پتا کہ میری حد کہاں ختم ہوتی۔ ہمارا دوست بڑا نیک بچہ، شادی ہوئی، ماں باپ نے طلاق دلوائی، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ساری زندگی تو مولانا مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں کہاں جاتا ہوں، جب شادی ہوئی تو روز آنا ہے، اب تو بیوی کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، تجھے نہ ماں یاد ہے نہ باپ یاد ہے، تجھے نہ ماں یاد ہے نہ باپ یاد ہے، نہ تو ماں کے پاس بیٹھتا نہ تو باپ کے پاس بیٹھتا، میں تو پہلے ہی نہ بیٹھتا تھا ماں کے پاس نہ باپ کے پاس، لیکن جب بیوی کے پاس بیٹھنا شروع کیا تجھے ماں یاد کوئی نہیں، تینوں میرا دودھ یاد کوئی نہیں، تیرے پوتڑے دھوتے تمہیں یاد کوئی نہیں ہوتا، اچھا ایسا ہی نہیں تم جو مرضی کرو، گھر برباد کر کے رکھ دیا، اتنی بات۔ اس کے پیچھے لاشعور ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی محبت کو دوسری طرف جاتا دیکھتی ہے، بہنیں اپنے بھائی کے میلان کو دوسری طرف جاتا دیکھتی ہیں، تو پھر وہ اس کو توڑنے کے لیے یہ شریعت کی حدود سے آگے چلی جاتی۔ تو چونکہ اب بچے کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ نوجوان ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، ماحول میں جو چیز چل رہی ہے اس کا وہ غلام ہے، کہ وہ شریعت کو سمجھے کہ یہاں میرے اللہ کا کیا امر ہے، یہاں میری کیا حد ہے، میری بیوی کی کیا حد ہے، اور بیوی سمجھے کہ میرے خامن کی کیا حد ہے، میری ساس کی کیا حد ہے، اور میرے پچھلے ماں باپ کی کیا حد ہے، جان کی بات ہے، تو پھر تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا طریقہ نہیں ہے تو عام طور پہ بھائیو بعد میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میں چیزیں نکاح کے موقع پر تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو تو منبر سے بیان کرنے کی ضرورت، جمعے کے خطبوں میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ سنی جاتی ہیں نہ سنائی جاتی۔ دین صرف نماز کا نام رہ گیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، چندے کی عبادات کو کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن جو معاشرت ہے جس سے میری زندگی میں سکھ آئے گا، چین آئے گا، وہ معاشرت جو اوروں کو کھینچ کر اسلام میں لائے، وہ تو یہ اچھے اخلاق اور یہ آپس کا کردار۔ میرا دوست ہے جرمنی میں رہتا ہے، کہتا ایک جرمن لڑکی میرے گھر آئی، چند منٹ میرے گھر میں رہ کر مسلمان ہوں، کوئی تبلیغ کی بات نہیں، کوئی اسلام کی بات نہیں، تو تمہارے گھر میں مجھے ایسا سکون محسوس ہوا، مجھے کلمہ پڑھا۔
تو یہ ہماری ایک معاشرت ہے جو اپنے اندر ایک ٹھنڈک رکھتی ہے، چین رکھتی ہے، سکون رکھتی ہے۔ تو بھائیو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، تبلیغ اسی کے لیے ہے۔ جو تبلیغ میں جاؤ اپنے اخلاق بناؤ، پھر علماء سے پوچھو کہ ہماری حدود کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، تاکہ زندگی سکھ سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمانوں جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور بیویوں کے لیے فرمایا کہ اگر میں اپنی شریعت میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ دونوں طرف اللہ کے نبی نے بات کو لیول کیا ہے تاکہ گھر باقی رہے، گھر باقی رہے۔ آخری حد تک اللہ کی کوشش ہے کہ طلاق نہ ہو، طلاق نہ ہو، اور گھر سلامت۔ سینکڑوں آیات اس پر اللہ نے اتاری ہیں، ایک پوری صورت اس پہ اتار دی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہونا چاہیے اور گھر کیسے چلنا چاہیے۔ پوری صورت میں اور کوئی مضمون ہی نہیں سوائے میاں بیوی کے تعلق کے، اور کوئی مضمون نہیں اس میں، حلال کا، حرام کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تبلیغ کا، جہاد کا، کوئی ذکر نہیں سوائے میاں بیوی، کیونکہ یہ وہ دو اکائیاں ہیں جس سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے میں آج کیا کر کے آئے، تو وہ سارے اپنی کہانی سنا، جی میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی، تو میں نے سود کھلوایا، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، جوا کھلوایا، جو ماں باپ کی نافرمانی کروائی، کفر کروایا، گائے کو سجدہ کروایا، پتھر کی پوجا کروائی۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ سب چیز سن کر ایسے سر جھکائے بیٹھا رہتا، کوئی ہوں ہاں نہیں کرتا کوئی۔ ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو ایک دم اچھل کے کہتا ہے شاباش تو بڑا کام کر کے آیا ہے۔ زنا شراب پر تو اس نے شاباش نہیں دی ہے، لیکن میاں بیوی کی لڑائی پہ شاباش دے رہا ہے کہ یہ دو اکائیاں معاشرہ ہیں، ان میں سے جنم لینا ہے معاشرے نے۔ اگر یہ بگڑا تو سارا معاشرہ زیرو ہو جائے گا اور خاندانوں کے خاندان برباد ہو جائیں گے۔ تو بھائیو یہ اخلاق ہیں جنہیں سیکھنا پڑتا ہے۔ ماں سے کیسے بولنا ہے، باپ سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے کیسے کرنا ہے، بہنوں سے کیسے کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک عالی شان مقام ہے جہاں صرف 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا وہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ جنت میں، جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے جہاں صرف 3 قسم کے لوگ جا سکتے ہیں۔ کہ یہ کون؟ کا ایک عادل بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ جو روزانہ سولی پہ لٹکتا ہے عدل کی وجہ سے اور قدم قدم پہ پستا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس سے رشتہ دار ساری زندگی بدتمیزی کرتے رہے اور وہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا۔ سمجھو، وہ شخص جس سے رشتہ دار ساری زندگی غلط کرتے رہے اور ساری زندگی ان کے ساتھ ٹھیک کرتا رہا۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے اولاد دی زیادہ اور رزق دیا تھوڑا اور ان کو حلال کھلانے میں پستا رہا چکی میں دانے کی طرح، پر ان کو حرام نہ کھلایا اور قدم قدم پہ ضرورتیں ٹوٹی وہ سہتا رہا۔ یہ کیا کیا ہے؟ کوئی جہاد کیا ہے، کوئی تبلیغ کی ہے، کوئی علم پڑھا ہے، کوئی بخاری پڑھائی ہے، یا کوئی مسلم پڑھا ہے، یا کسی مدرسے کا مؤتمن ہے، یا کسی خانقاہ کا بڑا شیخ ہے۔ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ صرف بچوں کو حلال کھلانے میں روز پستا تھا، کڑتا تھا، حرام نہیں کرتا تھا۔ یہ کڑنا اس کو وہاں لے جائے گا جو جنت الفردوس میں اللہ نے خاص مقام تیار کر کے رکھا ہو۔ سعد بن معاذ ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے آپ کے پاس، تو آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو یہاں نشان تھے۔ تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہا جو میں اپنے باغ میں کئی چلاتا ہوں، کشیتی کدال وہ چلاتا ہوں، تو اس کو لکڑی کو پکڑ 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 میرے یہ ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں چوما۔ سمجھو کہ جو بچوں کو حلال کھلانے میں تھکے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حلال حلال حلال، حرام نہیں، سود نہیں، جھوٹ نہیں، جوا نہیں، چوری نہیں، فراڈ نہیں، فریب نہیں۔ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے اور 2 گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ میرا امتی ہے تو 2 گناہ کبھی نہ کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک کسی کو دھوکہ نہیں۔ تو سارا لاہور دھوکے بازوں سے بھرا پڑا،
सारा लाहौर झूठों से भरा पड़ा, सारा पाकिस्तान भरा पड़ा। तो मेरे भाइयों, ये जिंदगी के खूबसूरत उसूल हैं, जिनको अपनाएगा अल्लाह उनको कामयाब करेगा, अल्लाह उनको इज्जत दे। अल्लाह के नबी ने खुद शादियां की, अपनी बच्चियों की शादियां की, खुद अपनी 9 बीवियों के साथ आपने जिंदगी गुजारी, आखिर तक 2 आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गए, हजरत खदीजा और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, ये आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गई। 2 से आपने निकाह किया और निकाह के बाद तलाक दे दी, रुखती नहीं हुई, तलाक दे दी। इस तरह आपकी 13 और एक 15 निकाह हुए या 13 निकाह हुए, 2 या 4 को तलाक हो गए रुखसत होने से पहले, और 11 की रुखती हुई है, 2 आपकी जिंदगी में इंतकाल फरमा गई हैं, और 9 ने आपके साथ आखिर तक गुजारा किया। उसमें हजरत सफिया गैर खानदान में से नहीं बल्कि गैर कौम और है। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो हैं यहूदी खानदान से, बनो कुरैज़ा से हैं, जो गैर खान बिल्कुल ही अरब भी नहीं है, अरब से बाहर शादी की अपने सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और मैमूना आपके खानदान की नहीं है, वो हिलालिया हैं। तो जुवैरिया आपके खानदान की नहीं है, वो बनो मुस्तलक की हैं। और बाकी जो आपके अज़वाज मुताहरात हैं वो कुरैश में से, आपके कौम में से, खानदान में से। अपनों में भी करना, पराई नहीं करना। जट ही लफ्ज़ बड़ी बेमत कौम, जट ही लेना भाई, कुछ दीन देखो। मेरे नबी ने कहा तुम कहल मरा, भाई मावल सारे में भी हाल है भाई, हम अपनों में करते भाई, हम बाहर नहीं करते, चल सारी जिंदगी ढल जाए बच्ची भाई। जहां नेक देखो करो, नेक हो अखलाक हो, बस नेक हो अखलाक अच्छे हों, कर दो, रिस्क माथे का होता है। अल्लाह के नबी ने एक रिश्ता अपने घर में किया, हजरत अली का एक रिश्ता आपने किया अपनी कौम के अंदर, खानदान नहीं है, कौम है, हजरत उस्मान के साथ किया है। 2 बेटियां उनको दी हैं, और एक अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, वो भी कौम है, खानदान नहीं है, गैर सैयद हैं। उस्मान गैर सैयद, अबुल आस गैर सैयद। सैयद में सिर्फ अपनी बच्ची फातिमा दी है। और हजरत उस्मान की जब निकाह में जब दूसरी बीवी भी फौत हो गई, उम्म कुलसूम, तो आपने कहा अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं, और वो इस तरह मरती तो मैं एक बेटी उस्मान के निकाह में देता जाता। चला भाई, अपनों में भी हो सकती, बाहर भी हो सकती, गैरों में आपने खुद भी की, बाहर भी की, अपनों में भी की, और अपनी बेटियों को अपनों में भी दिया, बाहर भी दिया है। ऐसे आपने निकाह सादगी से भी किया है, दरमियाने दर्जे का भी किया है, आला दर्जे का भी किया है, 3 दर्जे आपने किए हैं। सुन्नत सादगी है, इजाजत तकल्लुफ की इजाजत है। सादगी की सुन्नत तरगीब भी दी, हुक्म भी दिया, किया भी। सारी बीवियों का वलीमा सादगी से किया है और तरगीब भी है। लेकिन हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का वलीमा पुरतकल्लुफ किया है, सारे मदीने को खाना खिलाया है। तो ये इजाजत है कि कोई मालदार आदमी अगर तकल्लुफ करना चाहता हो तो कर सकता है, तकब्बुर न हो, रिया न हो, और ऐसा वलीमा न हो जिसमें गरीबों को न बुलाया जाए, और ऐसा ना हो जिसमें फख्र और रिया हो। तो उसकी इजाजत है, जायज है, नाजायज कोई नहीं, पसंद नहीं है, सादगी के साथ किया है। और आपने सारी अज़वाज मुताहरात का वलीमा बहुत, बल्कि हजरत आयशा सबसे महबूब बीवी है, उसका वलीमा था 1 गिलास दूध, जो आया दूध पिलाया, ये वलीमा था। और हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का वलीमा 3 दिन किया है, 3 दिन। लेकिन उन 3 दिन में ये था कि आपका हुक्म था अपनी अपनी रोटी लेकर मेरे दस्तरखान पर आ जाओ। आपने खुद कुछ नहीं पकाया, सहाबा अपनी रोटी लेकर आते थे और आपके दस्तरखान पर सारे जमा होकर खा लेते थे। तो इस तरह उसमें गोश्त का एक टुकड़ा नहीं था, रोटी, जौ की, खजूर, पनीर, ये चीजें थी, गोश्त की एक रोटी नहीं थी। 3 दिन ये वलीमा चला, लेकिन सब आदमी अपनी अपनी रोटी लेकर आके बैठ के खा लेते थे। ये हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का वलीमा आपने किया। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वलीमा में आपने सब्जी पकाई, सब्जी चुकंदर, और वो आपने खिलाया है, सादगी के साथ है। हाँ, हजरत ज़ैनब का निकाह क्योंकि अल्लाह ने आसमानों पर पड़ा था, और जो दुनिया की वाहिद खातून है जिसका निकाह अल्लाह ने ऊपर किया। हमारे नबी की जो शादियां हैं ये सारी हुक्म की हैं, शौक की नहीं है। शौक की शादी 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शौक की शादियां, अगर मेरे नबी को, और एक हदीस में था माली सिन निसाइ मिन हाजतिन, मुझे औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है। 25 साल उम्र है और ऐसा हसीन पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और उस औरत से शादी करें जिसके 2 निकाह हो चुके हैं। हर निकाह से औलाद है, हर निकाह से, पहले निकाह से एक बेटी, दूसरे निकाह से एक बेटा, और तीसरा निकाह आपके साथ हुआ है। ये तो मशहूर है। और बाज़ रिवायत में 3 निकाह भी हैं, 3 दिन, तीनों से आप बेवा हुए हैं। पहले फौत हो गए, दूसरे फौत हो गए, अबू हाला जब फौत हुए हैं तो फिर हजरत
खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शादी का इरादा तर्क कर दिया। फिर जब अल्लाह के नबी के अखलाक देखे तो फिर उनको शादी का पैगाम भेजा। तो 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से आज भी शादी का तस्वर नहीं कर सकता है। उस वक्त ऐसी ताकत, ऐसी जवानी, ऐसा हुस्न, क्या जरूरत थी आपको 40 साल की औरत के साथ शादी करने की? फिर आपने उम्र के 25 साल मजदूर गुजारे, 50 बरस अपने से 15 साल बड़ी औरत जो 2 निकाह कर चुकी थी, हर निकाह से औलाद थी, उसके साथ गुजारे। और जब उम्र ढल गई, 50 के बाद उम्र ढलना शुरू हो जाती है और हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद 10 निकाह इकट्ठे कर लिए। 3 साल पहले आपकी आखिरी शादी है हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये सारी अल्लाह के अमर की शादियां थी, ये अल्लाह के अमर की शादियां थी और उसके पीछे हिकमत थी बेशुमार, जिसकी वजह से ये निकाह करवाए गए। अल्लाह ताला ने कहा कि ये तेरी बीवियां हैं यहाँ भी वहाँ भी, वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना। ऐ मेरे नबी, ये बीवियां मैंने तेरे जो मुंतखब की हैं, अब यही तेरी यहाँ और वहाँ की बीवियां हैं। न तो इन्हें तलाक दे सकता है, न इनके अलावा कोई और शादी कर सकता है। आपने हजरत हफ्सा को 1 तलाक दी तो अल्लाह ताला ने जिब्रील भेज दिया कि वापस रुजू कर, अपने निकाह में ले, मैंने जन्नत में भी इसे तेरी बीवी बना दिया। तो ये शादियां अल्लाह के अमर की थी, शौक की नहीं। जो काफिर कहते हैं ना औरतों का, वो जिसको यहाँ इल्म दीन शहीद ने मारा था जिस हिंदू को, तो उसने इसी पर बकवास की थी कि जो ज्यादा शादियां, जो आज भी एतराज है, आज भी एतराज है। मैं इस को वाज़ेह कर रहा हूँ ताकि आपके कान खुले रहें, आंखें रोशन रहें कि शौक होता तो 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करे जो 2 निकाह कर चुकी हो, तो फिर 50 बरस एक औरत के साथ गुजार दे, और जब बुढ़ापा शुरू हो जाए 51 साल की उम्र तो शादियां शुरू कर दे। शौक होता तो पहले होती। ये मेरे अल्लाह का अमर था, वो हमारा नबी है। हजरत ज़ैनब साहब शादी करना ही नहीं चाहते और अल्लाह इशारा कर रहा है करो, और ये नहीं कर रहे क्योंकि वो बेटे की मुंह बोला बेटा था ज़ैद, उसके निकाह में दिया था, उसकी होगी तलाक। अब अल्लाह कहीं करो, अपना करें क्या? सारा अरब कहेगा बहू से शादी कर लूं, क्योंकि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा समझा जाता। तो बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इशारे आ रहे हैं, करो करो। आप उसी घबराहट में कैसे करो, लोग क्या कहेंगे? तो जब आपने कदम नहीं उठाया तो अल्लाह ने कदम उठा दिया। आप मस्जिद में कुरान आ गया, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकाहा, जब ज़ैद के तलाक की इद्दत पूरी होगी तो मैंने तेरा निकाह ज़ैनब से कर दिया। ये दुनिया में वाहिद मिसाल है, ऐसा निकाह न पहले हुआ और बाद में तो हो ही नहीं सकता है कि आसमान से हुक्म आए और निकाह, न तलाक, न गवाह, न वकील, न ईजाब, न कबूल। अभी अकमल ने मुझसे पूछा तो ईजाब पहले करवा लेंगे? मैंने कहा हाँ, वो पहले करके आए फिर तू कबूल करेगा, फिर जाके ये निकाह होगा। ये 2 हुक्म हैं, ईजाब और कबूल, और गवाह और वकील और महर। ये सारी चीजें ना हो तो निकाह होता ही नहीं है। बस मैं लतीफा सुनाया करता हूँ, हंसी की बात है, लतीफा सच्चा बात है। हमारा जिम्मेदार दोस्त है, उसके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बस में कंडक्टर लग गया, तो वो 15-16 साल कंडक्टर में गुजार दिया, उसका निकाह होने लगा। तो मौलवी साहब को पूछा, फलाने जो जी तेरे निकाह देखी तुम कबूल की थी? वो सारी जिंदगी बस से किया आमद दो जी जमा दो। तो पूछा हाँ भाई तुम फलाने जो जी कबूल की थी? वसन लगा जी आन दो। तो उसके भाई ने उसको पीछे से कौन मारी? तो वसन लगा जी जान दो। 2 ही लफ्ज उसको आते थे, आन दो जान दो। उसको जब एक पहले उसका जी आन दो, फिर उसको कौन नहीं पढ़ा जी जान दो। फिर भाई ने उसको पीछे से कौन ही मारी, फिर कहने लगी जी मैं सारे नहीं सलाह हो गए। तो मरी दवा है इनका नहीं बढ़ना तो आज मैं कबूल कीता। ये इतना जरूरी लफ्ज है, लेकिन यहाँ क्या है? ज़व्वजना कहा, मैंने तेरा निकाह कर दिया, जा तेरी बीवी है। तो उसी वक्त अल्लाह के नबी उठ कर गए। तो हज़रत ज़ैनब ने इस खुशी में वलीमे का खुद खर्चा उठाया, या रसूल अल्लाह ये वलीमा मैं खुद करूँ। तो ये ऐसा वलीमा था कि सारे मदीने ने रोटी खाई, और मदीने के बाद 2,5-3 हजार के करीब थी उस वक्त, अतराफ से मिलाओ तो 5,000 के करीब। तो आपकी तरफ से खुली दावत थी, आओ जितना खाते हो खाओ। तो उसी में देर हुई, आते गए खाते गए आते गए खाते गए। उसी पर पर्दे का हुक्म आया, उसी में वो सहाबा ने देर से उठे। तो ये भी तरीका मौजूद है, कोई अगर मालदार आदमी तकल्लुफ करना चाहता है कर सकता है। हमारे यहाँ 2 ज़हन है, दीनदार तबका ये समझता है जरा से भी तकल्लुफ करो तो बड़ी बेदीनी है, बड़ा इतराफ है, इससे तो मस्जिद बन सकती थी, इससे तो मदरसा बन सकता था। और जो मालदार तबका वो कहता है शराब भी हो, लड़की भी नाचे, घुंघरू भी छनके तो वो शादी है। ये दोनों तस्वर बड़े गलत हैं। अल्लाह ताला एक एतदाल की जिंदगी बताता है, नबी उसको अमल से साबित करता है। सादगी सुन्नत है, मतलूब है, पसंदीदा है। कोई तकल्लुफ करना चाहे तो इजाजत है, इसको रोका हुआ नहीं है, पसंद नहीं किया रोका नहीं है, इजाजत है, कर सकते हो, ताकि मालदारों को भी शरीयत की चादर के अंदर रखा जाए। क्योंकि जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो चाहता उसका इजहार हो, तो इसलिए उसकी गुंजाइश दे दी है। तो भाइयों ये सारे मेरे नबी के तरीके हैं। हज़रत उम्म कुलसूम, अगर रुकैया, अगर ज़ैनब की शादियां बड़ी सादगी से
बहुत सादगी, लेकिन हज़रत फातिमा की शादी बड़े तकल्लुफ से। ऐसे मस्जिद में आपने कहा हजरत अली से कहा मजमा इकट्ठा करो, सारी मस्जिद लोगों से भर गई। फिर आपने हजरत अली को ऐसे सामने बिठाया ताकि लोगों, मेरे अल्लाह का हुक्म आया कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दूं। फिर आपने खुतबा पढ़ा, फिर उनका आपने कहा कि अली मैंने फातिमा बिन्त मोहम्मद को 480 दिरहम के एवज तेरे महर के एवज तेरे निकाह में दिया, तूने कबूल किया? तो हज़रत अली ने फरमाया जी मैंने कबूल किया, और सजदे में गिर पड़े। सामने मस्जिद में निकाह था, सजदे में गिर पड़े और रब्बे औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत बिहा अलैया व अला वालिदैया। तो आपने कहा आमीन। हज़रत अली ने दुआ मांगी, अल्लाह के नबी ने आमीन फरमाई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने खुद सारे मजमे को शहद का शरबत खिलाया और खजूरें खिलाई, तकल्लुफ किया है। फिर उसके बाद रुखसी के मौके पर आपने हज़रत से आयशा और हज़रत से हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि फातिमा को दुल्हन बनाओ, ये मेरी सबसे महबूब बेटी। तो हज़रत अली ऊँटनी लेकर आए और आकर दरवाजे पर बिठाया, और हज़रत आपने अली को अंदर बुलाया और फातिमा का हाथ अली के हाथ में दिया, ताकि फातिमा मेरे खानदान में जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया है। फिर आपने फरमाया अली तुझे नबी की बेटी मुबारक। फिर आप दोनों को लेकर बाहर आए और ऊँटनी तक छोड़ा। तो हज़रत अली ने फातिमा को पीछे बिठाया, खुद आगे बैठे, और सलमान फारसी ने ऊँटनी की नकेल को पकड़ा, और अस्मा बिन्त उमैस और उम्मे ऐमन दो खवातीन आपके घर में से हज़रत फातिमा के साथ गई। हज़रत अली ने घर किराए पर किनारे शहर के किनारे ले लिया, तो उस घर को जाकर ठीक ठाक किया, साफ सुथरा किया, बिस्तर बिछाया, और फिर वहाँ खूंटी लगाई कपड़े लटकाने के लिए, मशीज़ा लटकाने के लिए, अंदर रेत बिछाई उसको फर्श बनाने के लिए। फिर आपने कहा मैं रात को आऊंगा। फिर आप रात को तशरीफ लाए और आपने प्याले में पानी लेकर उस पर आखिरी 2 कुल पड़े, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक औज़ु बिरब्बिन नास, उसका दम किया। फिर उसमें पानी डालकर उसमें उंगलियां डालकर सीने पर छिड़का, फिर उनकी कमर पर छिड़का, फिर उनको बाकी पिलाया। फिर कहा कि अल्लाहुम्मा अस्लिह जद्दहुमा व अखरिज मिनहुमा ज़ुर्रियतन सालिहा, मेरे मौला इनका जोर बाबरकत कर दे, बख्त वाला कर दे, और इनमें से नेक पाक औलाद को वजूद अता फरमा। फिर अगले दिन आपने कहा वलीमा भी करो। कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं वलीमा कहाँ से करूँ? हज़रत अली ने कहा फकीर बन। हज़रत साहब ने कहा जी मेरे पास एक भेड़ है, भेड़ ठीक है ज़बा करो। तो आपने वो भेड़ ज़बा करवाई और उसका सालन बनवाया और उसमें खजूर डलवाई, छुआरे कोरमा बनवाया, और हज़रत अली को खुद अपनी तरफ से पैसे दिए, जाओ स्वीट डिश तैयार करो। तो 5 दिरहम का हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 दिरहम के आप कि वो खजूर खरीदी, और 4 दिरहम का पनीर खरीदा, और 1 दिरहम का घी खरीदा। तो वो लाकर अल्लाह के नबी को जो आपने खजूर पनीर को रगड़ा देके यक जान के उसमें घी डलवा के उसको स्वीट डिश तैयार किया। आज भी अरब में ये चलता है। आज एक दफा मैंने मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान पे खाया, उसके बाद कभी नहीं खाया, लेकिन आज भी वो चलता है वही। तो फिर जब आप हजरत अली के निकाह का हुआ, शादी का जब वलीमा हुआ, तो उसमें ताजा रोटी थी, जौ की, और वो भेड़ का गोश्त आप खुद देग पर बैठकर खुद आप सालन डाल डाल के मेहमानों को खिला रहे, आपने खुद तकसीम किया। और उसमें अंगूर भी रखे गए, खजूर भी रखी गई, ताजा जौ की रोटी रखी गई, और वो छोटा गोश्त रखा गया, और उस एक भेड़ में इतनी बरकत पड़ी कि सारा मदीना वो वलीमा खा गया, पर सबको पूरा आ गया। तो ये सारे पहलू मैंने आपको बता दिए हैं, तकरीबन सारे तो कोई नहीं बता सकता, तकरीबन थोड़े वक्त में सारे काम बता सकता हूँ, लेकिन जो जरूरत के काम आने वाले मैंने सारे बता दिए। जो करेगा अल्लाह उसको उसके घर को आबाद रखेगा, जो नहीं करेगा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो मेरे भाइयों इसको सीखो, ये तबलीग का काम इन सिफात को सीखने की मेहनत है। मैं अपनी बात को फिर आखिर में दोहराता हूँ, अच्छे अखलाक से घर आबाद हो, मीठे बोल से घर आबाद हो, दर गुजर करने से घर आबाद हो। आने वाली को चाहिए कि वो आने को भी इज्जत दे, उसकी माँ को भी दे, उसकी बहनों को भी दे, उसके बाप को भी दे, और ले जाने वालों को चाहिए कि उसको बेटी बना के रखें, क्योंकि ससुराल वाले ऐब ढूंढते हैं। जो नेका होता है वो ऐब छुपाता है, उन्होंने तो गोद में पाला होता है, वो तो ऐब छुपाते हैं। ससुराल वाले नेकियों को भी ऐब बना के उछालते हैं, उसकी खूबी में भी कमी डाल के उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रिवाज है, हमारा माहौल है, ये हमारा दर्द है, ये हमारा दुख है, ये दीन ही इसका इलाज है और कोई इसका इलाज। एक बड़ा नेक खानदान, बापर्द, नमाजी, परहेजगार, अब तलाक पे मियां बीवी पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया और वो घर अब आबाद है। तलाक होते होते बात रह गई, 99 तक बात चली गई थी। वजह क्या निकली है कि सास कहती थी ये अपनी माँ से मिलने जाती, मुझसे क्यों नहीं पूछती। वो खामिन से पूछ के जाती है, उसके जिम्मे है खामिन से पूछना। सास से पूछना अखलाकी फर्ज बनता है, शरई फर्ज नहीं बनता है। वो अपने खामिन से पूछ के चली जाती है, उसको सास ने इतना उछाला तो उसका बेटा उसको तलाक देने पड़ा। अब बिल्कुल ऐसे आखिरी धागा बाकी था कि अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया। हाथ जोड़े हो,
शरीयत तो समझ के वास्ते तुम दीनदार लोग हो, तुम्हें लोग दीनदार समय, ये कोई बात है जिस पर ये घर टूट रहा है? हाँ, ये मुजरिम है बच्ची अगर ये खामिद से न पूछे, अगर वो खामिद से पूछ के जा रही है तो तुझसे पूछना कहाँ लिखा हुआ है, क्यों अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहते? तो मैंने हो रहा के देना कि मैं तू वो जनाल भी ही करना है, तो इसी को बर्दाश्त कर। तो भाइयों, ये हमारी दुख की रगें हैं और हमारे जख्म हैं, मैं इनको छेड़ता हूँ, अगर इलाज नहीं हो सकता तो एहसास करो, एहसास करो। तो अब भाई आप सारे भाई सबको इसकी नियत करो और तबलीग में के लिए वक्त निकालो ताकि ये चीजें काबू में अमल में आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु व क़ल्बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या रब्बस समावाति वल अर्द, अल्लाहुम्मा या मन ला तराहुल उयून वला तुखालिफुहुल ज़ुनून वला यख़्फ़ुहुल वाक़िफ़ून वला तुग़य्यिरुल हवादिस। या मन रफ़अ अस्समाअ बिक़ुद्रतिह वदह الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. يا من لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. يا من أحاط بصره بجميع المرئيات ووسع سمعه الأصوات وأحاط بصره بجميع المرئيات ولا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. زمین آسمان کے بادشاہ، تنے تنہا بادشاہ، اب وہ ذات جس کا شریک نہیں، وہ ذات جو بیوی اور بچوں سے پاک، اب وہ ذات جو ہر قسم کی شرکت اور شراکت سے پاک، اب وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اور وہ اللہ جو بے عیب ہے، شبوہ بھی ہے، قدوس بھی ہے۔ ہم تیرے عاجز بندے، گنہگار بندے، تم ہمیں نیک نسبت دی، تم ہمیں علم کی نسبت دی، تم ہمیں دین کی نسبت دی، تم ہمیں نیک نسبت سے نوازا، تم نے لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری نیک شہرت کو بچایا۔ اے کریم اللہ، ہم نے تیری اس نسبت کی قدر نہیں کی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے تیری ستاری کی چادر کی قدر نہیں کی میرے آقا، اور تو نے یہ عالی نسبت ہمیں عطا فرمائی، اس طرح ہمیں تو نے شہرت دی اور لوگ ہمیں تیرے دین کے علم والا سمجھنے لگے، مسجد والا سمجھنے لگے، مدرسے والا سمجھنے لگے۔ تو تیرا فضل ہے میرے مولا، تو نے ہمارا نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگوایا، انجینئر نہیں لگوایا، تاجر نہیں لگوایا، زمیندار نہیں لگوایا، تو نے اب ہمارے نام کے ساتھ اپنے دین کی نسبت کی کوئی نسبت لگوائی۔ تیری عزت کی قسم، تیرے مرتبے اور بڑائی کی قسم، ہم کسی ایک نسبت کے بھی اہل نہیں ہیں، لائق نہیں ہیں۔ تو نے اپنی شان کریم سے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی، لیکن میرے کریم اللہ، مہربان اللہ، ہم ان نسبت کی قدر نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہم تو یہ واپس نہ لے لینا میرے مولا، نہ قدری پر کچھ چیزیں واپس لے لیتا ہے، تیرا قانون ہے، پر ایک تیری رحمت بھی ہے میرے مولا، جس کے لیے کسی ضابطے پر قانون کی پابندی نہیں ہے، تو تیرا اپنا کرم اور فضل ہے۔ جب میرے مولا تو نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی تو اس وقت بھی ہمارے اندر کچھ نہ تھا، ہم عیب تھے، اگر یا اللہ اس نسبت کے ساتھ ہم نے لوگوں میں ہماری پہچان ہو گئی ہے۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، یہ نسبت ہمارا لازمی حصہ بنا دے۔ اور اے مولا کریم، جب محشر کے میدان میں اس امت کے صحیح نسبت کے لوگوں کو بلائے تو تیری طرف سے معاذ ابن جبل کو اس امت کے علماء کا جھنڈا دیا جائے، اور پھر اس جھنڈے کے نیچے میرے آقا تو امت کے علماء کو بلا کر جگہ دے رہا ہے، اور ابو حنیفہ جا رہے ہیں اور مالک جا رہے ہیں اور شافعی اور ابن حنبل جا رہے ہیں اور اس امت کے اساتذہ علماء جا رہے ہیں۔ تو کریم اللہ، تجھے تو پتا ہے ہمیں صرف نسبت حاصل ہے تاکہ ہم خالی ہیں۔ تیرے مہربان اللہ، اے مہربان اللہ، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، جب وہ آواز لگے تو یا اللہ ہمیں بھی اسی جھنڈے کے نیچے جگہ دے دینا، ہماری اصلیت ظاہر نہ کرنا میرے مولا، ہماری حقیقت ظاہر نہ کرنا میرے مولا۔ تو نے یہاں بھی پردے رکھے، تو آگے بھی پردے رکھنا، اور اپنے نیک بندوں کے پیچھے ہمیں جگہ دینا۔ پھر حبیب کا فرمان پہنچا ہے کہ امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب وہ جھنڈا لہرایا جائے، کریم اللہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دنیا میں ہمیں عالم کہتے رہیں اور قیامت کے دن کہ ہماری اصلیت دکھا کر ہمیں نادانوں کے ساتھ میں کھڑا کر دے، اور ہمیں نافرمانوں کے ساتھ میں کھڑا کر دے، اور ہمیں اے کریم اللہ، اللہ ہم تجھے تیری رحمت اور ستاری کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، اے کریم اللہ، کرم تیری صفت، تیری رحمت تیرے غصے سے آگے، تیری بخشش تیرے انتقام سے آگے،
تیری ستاری یا اللہ تیری ستاری ہے جس نے ہمیں آج تک ستایا ہوا ہے. اے مہربان اللہ جب تو اپنے فضل سے ان نیک پاک بندوں کو جگہ عطا فرمائے اور جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے تو آخر میں ہمیں بھی کھڑا کر دینا, ہمیں بھی وہیں جگہ دے دینا, ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ نہ کرنا, ہمیں یہاں کی رسوائیوں سے بھی بچا اور اگلی رسوائیوں سے بھی بچا. پر اے مولا کریم اپنے محبوب کی امت کی اور پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اگر کہ ہم خود بھی گندے ہیں اور خود بھی اللہ ہدایت کے نور سے خالی ہیں اور خود ہمارے اندر غلط سے بھری ہوئی ہیں. پر اے کریم اللہ تیری نظر انتخاب سے سب کچھ ہے کہ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں آداب تو خود سکھا دیتا ہے. اے کریم اللہ تو نے آج کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی نہ کسی کو چننا ہے, کیونکہ ہمیشہ تو اپنے بندوں کا انتخاب کرتا چلا آیا. فرشتے کبھی نہ اترے, جانے والے قبروں سے نکل کے دوبارہ نہ آئے, تو ہمیشہ اس دور کے لوگوں میں سے کسی کو چاہ لیتا ہے اور اس کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اے کریم اللہ ہم تیرے دربار میں ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ سارا تیرے دین کے طلبا کا مجمع ہے جو وہ جوان ہیں جن کی جوانیاں تیری عبادت میں گزری ہیں, جس میں علماء ہیں جو تیرا دین پڑھاتے یا اللہ عمر کی منزلیں طے کر رہے ہیں. اور یہ تیرا گھر ہے میرے مولا جہاں نصف صدی سے زیادہ تیرا نام گونج رہا ہے. یہ ساری نسبتوں کی یا اللہ سب سے زیادہ کچھ نسبتوں کی رعایت کرتا ہے. یہ سب سے اچھا مجمع ہے جو تیرے آگے ہاتھ اٹھا رہا ہے. یہ سب سے اعلیٰ نسبت کے بچے ہیں جو تیرے آگے ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں میرے مولا. زلیل سے زلیل کو بھی رد نہیں کرتا. یہ اللہ اس کے درد سے ٹوٹے دل کے ساتھ آئے اور آئندہ تک آئے تو تیری رحمت کے در کھل جاتے. یا اللہ یہ ہزاروں کا مجمع صرف تیرے دین کی نسبت کے طلبا اور یا اللہ ایک شبان نشو سے عبادت تیری عبادت میں قربان کرنے والے طلبا. اے کریم اللہ اے مہربان اللہ ہم سے نظر کرم فرما. یا اللہ ہمیں ایک نسبت والا بنا دے, ہمیں ایک نسبت والا بنا دے اور آج کے ساری دنیا کے باطل کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دے. آج کی دنیا کے باطل کو ٹوٹنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے اور امت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے. اور امت میں پھیلے ہوئے کفر کا, شرک کا, بدعات کا, غفلت کا, جہل کا, معاصی کا, شہوات کا, منکرات سے فواحش کے پھیل جانے کا یا اللہ جتنا بھی نظام بن چکا ہے اس سب سے ٹوٹ جانے مٹ جانے کا ہمیں ذریعہ بنا لے. اور پوری امت میں خاص طور پر پوری انسانیت میں عام طور پر ایمان کے, صدق سے, وفا سے, عبادات سے, معاشرت سے, اخلاقیات سے یا اللہ ابواب زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دے. اللہ تو کسی کو تو قبول کرے گا نا, تو کسی کو تو ذریعہ بنائے گا نا. اللہ ہمیں ہی بنا لے. یا اللہ اگر تو ہم اپنی بات کو دیکھیں تو ہماری ضرورت نہیں کہ ہم یہ سوال کریں, سامنے کریں اور یہ دل پھیلائیں. لیکن اگر ہم تیری رحمت کو دیکھیں تو بڑی وسیع ہے میرے مولا. خطاب کا بیٹا تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا. یا اللہ تو ہدایت کا طلبگار بھی نہیں تھا. ذرا تو قانون ہے یا جو نہیں جو عبادت کی راہ اختیار کرتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے. پر خطاب کا بیٹا تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا میرے مولا. تو تیری صفت حادی متوجہ ہوئی اور وہ فاروق بن گیا اور تیرے حدیث کے پہلو میں قبر بنا گیا. اے کریم اللہ اے مہربان اللہ ہم گناہگار ہیں, کافر ہیں. یہ میرے مولا ہم نافرمان ہیں, ہم باغی نہیں ہیں. یار ہم نے بغاوت نہیں کی, ہم نے گناہ کیے, ہم نے کتا. ہم تجھے ایک بات سے وحدانیت کا اقرار کرو, کن توحید کا اقرار کرتے ہیں تجھے ایک کوئی بندگی کی قابل کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا نبی اور آخری نبی ان کتابوں پر ایمان لائے, تیرے رسول ملائکہ تقدیر پر, موت کے بعد پر کہ اٹھنے پر ایمان لائے, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے. یہ سب کچھ ہم نے مانا ہے میرے مولا. کافر نہیں ہے, نافرمان ہے, ہم باغی نہیں ہے, گناہگار ہیں. ہمیں معاف کر دے میرے مولا, ہمیں معاف کر دے میرے مولا. تیرے بندے ہمیں نیک سمجھتے ہیں, ہمیں نیک بنا دے. تیرے بندے ہمیں دین کا کام کرنے والا سمجھتے ہیں, ہم تو دکاندار قسم کے لوگ ہیں. ہمیں واقعتاً دین کا کام کرنے والا بنا دے, ہمیں واقعتاً دین کا کام کرنے والا بنا دے اور پورے عالم سے کفر کے مٹ جانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے. اللہ تو تمام مدارس کی حفاظت فرما اور اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما. پڑھنے پڑھانے والوں میں علم کا نور زندہ فرما, صفات قبولیت عطا فرما. جتنے مراکز ہیں, جتنے مدارس ہیں, جتنی خانقاہیں ہیں, کہ اللہ جتنا تیرے دین کا کام ہو رہا ہے سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں میں صفات پیدا فرما. اللہ پوری دنیا کا باطل توڑ دے میرے مولا, توڑ دے میرے مولا.
ہمارے ہاتھ میں تو طاقت رہی نہیں، نہ ہمارے پاس مادی اسباب ہیں، نہ ہمارے پاس روحانی اسباب ہیں، تو اپنے غیب سے فرما، تو اپنے غیب سے غیبی تائید شامل حال فرما، اور مولا تو کر دینا یا اللہ، تجھے کرنے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو نے ہر دور سے فرعونوں کو پکڑا، تو ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ، ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ، ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ، ہمارے حامانوں کو بھی پکڑ، اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں چھانٹ چھانٹ کے حالات کروا دے، ان کی تدبیریں خاص میں ملا دے، جو تیرے حبیب کی امت کو مٹانا چاہے یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اور ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ ان کو سفا ہستی سے مٹا دے، اور انہیں تباہی اور بربادی کی نشانیاں بنا دے۔ اور اے کریم اللہ جو ہم نے آگے ایمان پر چلے گئے ان کی قدریں ٹھنڈی فرما، تو جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اپنی رضا کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور مولا جب تیرے دربار میں پیشی ہو تو تیری جنت بھی آئے، تیری دوزخ بھی آئے، تیرا عرش بھی آئے، ترازو بھی آئے، اور سراج بھی آئے، اور تو بھی آئے، اور تیرا اعلان ہو کہ تیار ہو جائے حساب کے لیے، اور تیری طرف سے اعلان ہو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ میرے کریم اللہ اس اعلان پر بڑے بڑے کانپ اٹھیں گے، اور بڑے بڑے یا اللہ زمین پہ جا گریں گے، یا اللہ ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑی نہ پہنانا، ہمیں توق نہ ڈالنا، ہمیں پتہ ہے ہم تیرے نافرمان ہیں، پر اے کریم اللہ معافی دے دے، اور ہمیں اس دن مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا لے، مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا لے، اس لوگوں کے پیچھے جگہ دے دے، اور اس کا سایہ دے دے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا ساتھ دے دے، اور یہاں سے لے کر فردوس تک کی ساری گاڑیاں سارا آسان فرما لے، اس سارے نوجوانوں کو قبول فرما، ان تمام نوجوانوں کا سینہ علم سے بھر دے، معرفت سے بھر دے، ربانیت سے بھر دے، اخلاق سے بھر دے، یا اللہ نور علم سے بھر دے، تواضع عطا فرما، اخلاق عطا فرما، کردار عطا فرما، سارے عالم کے انہیں چراغ بنا دے، انہیں سورج بنا دے، انہیں چاند بنا دے، انہیں خیار بنا دے، انہیں پھرنے والا بنا دے، ان کا رزق آسان کر دے، کشادہ کر دے، حلال کر دے، ان کے آنے والے مستقبل کو میرے مولا خوبصورت بنا دے، بہترین بنا دے، اور سارے عالم کے لیے راحت بنا دے، اور تمام مدارس میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مورخہ 2 جولائی سن 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لاہور میں نکاح کی تقریب میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا شادی کیوں ضروری ہے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نز تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 682229، موبائل 03332179409۔